توفیق کا دروازہ بندوں پہ 6 ریزنز کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے۔ لوگ 6 کام کرتے ہیں، 6 فوکسز اڈاپٹ کرتے ہیں، 6 طرح کے مائنڈ سیٹ اختیار کرتے ہیں، تو ان پہ توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مجھے اور آپ سے، اگر اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں، اگر کسی انسان سے توفیق چھین لی گئی ہے یا اس کو توفیق نہیں مل رہی، تو کیا ان 6 میں سے وہ ایک کام تو نہیں کر رہا؟ اور یہ نہیں کہ وہ 6 کے 6 کام کر رہا ہے، ان 6 میں سے ایک بھی کام کر رہا ہے، اسے توفیق چھین لی جاتی ہے اور اس کو توفیق نہیں ملتی۔ ان میں سے ایک، اشتغالہم بالنعمہ عن الشکر۔ پہلا کام جو یہ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے اور یہ خیر کے کام نہیں کر پاتے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، وہ کیا ہے؟ اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمتوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر رب العالمین کا بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنی لائف کا ذرا انالیسس کریں، ابھی رمضان آنے والا ہے، تو یاد کریں پچھلے رمضان کو میں کون سی دعائیں کرتا تھا، کون سی میری دعا لسٹ میں پرائرٹیز میں دعا تھی جو میں کرتا تھا، وہ اس سال میرے پاس ہے اور وہ میں نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ اس چیز کی دعا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ چیز آئے کہ والعیاذ باللہ ہم اسی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہوں۔ جو رب سے میں گاڑی مانگتا تھا، رب نے مجھے دے دی، اب میں اس گاڑی کو تو انجوائے کر رہا ہوں، لیکن میں رب کا شکر اس پہ ادا نہیں کر رہا جو اس نے مجھے نعمت دی ہوئی ہے۔ یا ورسٹ سچویشن ہے کہ میں اس گاڑی کو رب کی معصیت میں اور گناہوں میں استعمال کر رہا ہوں۔ جو رب نے پیسہ دیا تھا، پیسہ میرے پاس آ گیا، میں اس کے لیے دعا کرتا تھا، اب میں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس ویلتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے خود اپنی محنت سے بنائی ہے، اور پھر اس سے انسان گناہ کرنا شروع کر دے۔ یہ گناہ نہ بھی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ ہیلتھ جو رب نے مجھے دی ہے اس کو دین کے لیے نہ سپینڈ کرنا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو دین کے لیے نہ استعمال کرنا، اس پہ شکر نہ ادا کرنا۔ اشتغالہم بالنعمہ عن شکرہا، اتنا بزی ہو جانا نعمتوں کے پلیجر میں، نعمتوں کے استعمال میں، کہ انسان شکر سے غفلت اختیار کر لے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی 3، جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ 3 فارمز ہیں۔ نمبر 1، قلب سے شکر ادا، دل سے شکر، انڈیٹڈ فیل کرنا۔ انڈیٹڈ انسان کیسے فیل کرتا ہے کسی کے سامنے؟ جب وہ بہت زیادہ اس کے احسانات ہو، رائٹ؟ تو رب سے بڑھ کے کسی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر؟ جسٹ امیجن، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل۔ ایک شخص وہ بہت بروکن فیملی سے تھا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی بہت ارلی ایج میں، والدہ 6-7 سال میں چلی گئیں، اور اس کے بہن بھائی کوئی نہیں تھے۔ اس کے انکل نے اسے اڈاپٹ کر لیا، چچا نے، اور چچا نے پالا اور اچھی ایجوکیشن دی اور اچھے کپڑے لے کے دیے اور اچھی ڈیوائسز لے کے دیں، پھر گاڑی لے کے دی، اور سارا سپورٹ کیا اس کو، اور پھر اچھی جاب بھی دلوا کے دی۔ یہ شخص کیسا فیل کرتا ہے اپنے اس تایا کے سامنے یا چچا کے سامنے؟ جب یہ گھر آئیں گے تو کیسا فیل کرے گا؟ انڈیٹڈ فیل کرے گا نا، کہ آپ نے ہی تو مجھے اللہ کے بعد بنایا ہے، آپ نے ہی تو، اللہ نے آپ کو استعمال کیا ہے میری ساری گروتھ کے لیے۔ I feel indebted, right؟ کیا ہم یہی سیم فیلنگز رکھتے ہیں رب العالمین کے لیے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حالانکہ چاچا کی تو جو احسانات ہیں میں گن سکتا ہوں، اس رب العالمین کے احسانات گن سکتا ہوں؟ امیجن ایک کینسر پیشنٹ ہے، وہ اپنی ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یور ٹریٹمنٹ از آن می، اب تمہارا سارا خیال میں رکھوں گا، اور وہ اس سٹیج سے لے کے سارے ٹریٹمنٹ تک اس کو فری ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اس کو میڈیکیشن دیتا ہے، اس کو اس کی ریزیڈنس ایٹ دا ہاسپٹل اس کی فری خود پے کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس بندے کو شفا مل جاتی ہے، اینڈ ہی لیوز اے پرفیکٹلی نارمل لائف۔ اس کینسر سروائیور کے جب یہ ڈاکٹر صاحب گھر وزٹ کریں گے کیسا فیل کرے گا؟ یہ انڈیٹڈ، رائٹ؟ ہم جب اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں، تو ایک خاص ہی لیول ہوتا ہے نا فوکس کا، جب چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اور آپ اپنا سوال کریں۔ جسٹ امیجن ایک بندہ جس نے قرض لیا ہوا تھا اور جس سے لیا ہوا تھا وہ ادا نہیں کر سکا ٹائم پہ، وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے اس کے سامنے؟ امیجن ایک ہسبینڈ نے جو اپنی وائف کو چیٹ کیا یا اس کو دھوکہ دیا، وہ اپنی وائف سے سوری بولتے ہوئے کیسا فیل کر رہا ہے؟ عاجزی ان کے سارے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیوں فرعون کی طرح لائف گزار رہے ہوتے ہیں؟
تو یہ گریٹیٹیوڈ ایک ایسی کوالٹی ہے جس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے. اور اللہ نے تو بار بار ذکر کیا اس کا, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں, اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. کیوں؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ وہ شکر والوں میں سے بنتا ہے یا کفر والوں میں سے بن جاتا ہے. تو شکر کی پہلی فارم تو یہ تھی دل سے شکر ادا کرنا. دوسری فارم الحمدللہ شکران, زبان سے اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کثرت سے میرا ذکر کرو. اور اصل جو شکر ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنے ان ساری نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. دس از ویئر موسٹ پیپل گو رانگ اینڈ فیل. بڑے تھوڑے ہی ہیں, وقلیل من عبادی الشکور, بڑے تھوڑے ہی ہیں اللہ کے جو بندے شکر والے ہیں یہاں پہ کہ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ کی اس فون کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا, آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا, زبان کو, کانوں کو ان کام میں استعمال کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ قارون والا ایٹیٹیوڈ, انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ سب جو مجھے دیا گیا ہے میرے نالج اور میرے وزڈم کی وجہ سے ہے. So nobody is self made, ہم سب کو اللہ نے بنایا. اور اگر ہم شکر کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کو محتاج ہے نہیں, ہمیں زیادہ ملے گا. ہر چیز ملٹیپلائی ہو جائے گی, تمہاری ہیلتھ, تمہاری اولاد, تمہارے بزنسز, انشاءاللہ ہر چیز میں اضافہ آ جائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم کفر کرو گے, یعنی یہاں پہ کفر کیا ہے؟ شکر کے اپوزٹ, کہ اگر تم ان نعمتوں کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرو گے تو پھر پکڑ ہماری بڑی شدید ہے. تو سلف صالح کہتے تھے کہ شکر از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا انکریز آف بلیسنگز, اینڈ کفر اور ناشکری از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈیکریز ان یور بلیسنگز. آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا کر رہے ہیں. امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہے نا وہ بنائے اس طرح گئے ہیں کہ to show love to the one who shows love to it. یعنی our hearts have been created in a way that they show love to the one who shows love to it. So what about the one whose name is Al-Wudud Jalla wa Ala? اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا نام ہی الودود ہے؟ اینڈ فیروز آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ it is the greatest form of ایمان, being in the state of gratitude. تو پہلی چیز شکر کی perpetual state میں رہیں, رب کی نعمتوں کو بھول نہ جائیں جو کبھی آپ کی دعائیں تھیں اور آج فزیکل مینیفیسٹیشن ہے اور آپ کے سامنے ہے, بھولنا نہیں ہے اس چیز کو, اور اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. اور دعا کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے کا اور تیرا شکر کرنے کا اور تیرے بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے کا. سیکنڈ پوائنٹ جس میں آپ رحم اللہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس سے توفیق چھین لی جاتی ہے یہ جو عمل کرتے ہیں لوگ, وہ کیا ہے کہ وَرَغْبَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكِهِمُ الْعَمَلِ, علم کی طرف رغبت رکھنا اور عمل کو چھوڑ دینا. یعنی ویری پیشنیٹ اباؤٹ نالج, کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکچر سن رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, بٹ عمل پیچھے ہے. واللہ دس از دا فتنہ آف 21st century. اس دور میں ہم لوگ آج رہ رہے ہیں جس میں علم کے لیے رغبت ہے, جسٹ ٹو اسپیک اینڈ شو آف اینڈ ڈیبیٹ اینڈ پوسٹ اینڈ گیو لیکچرز اینڈ واٹ ناٹ, پوسٹ ویڈیوز, بٹ عمل کی جو طرف انسان کی جو رغبت ہے نا وہ کم ہے, اور عمل کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یار چلو یہ تو کر لیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور ایک مسئلہ پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ فلاں سے تم جا کے پوچھو. تو اس نے کہا کہ شیخ فلاں بندہ تو عالم نہیں ہے, یہ مفتی نہیں ہے, تو آپ کیوں بھیج رہے ہیں اس کے پاس؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بٹ ہی ہیز دا فروٹ آف نالج. سو واٹ, اگر مفتی نہیں ہے, ہی ہیز دا فروٹ آف نالج وچ از تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو علم کا فروٹ کیا ہے؟ تقوی اور عمل. امیجن ایک درخت آپ نے فروٹس کا لگایا, اس میں وہ پھل نہیں اگاتا, کیا بینیفٹ ہے اس درخت کا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. علم کا فروٹ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرے اس کو, پھر دعوت ہے. سو علم عمل دعوت, یہ دعوت کو ہم پیچھے نہ لے کے آئیں, یا ڈیبیٹس کو یا ایکسپریسی چیزوں کو. تو اصل علماء اور علم والے کون ہوتے ہیں؟
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کہتا ہے کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ کا خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، وہ اصل علماء ہیں. اور یاد رکھیں ہماری جو اسلام ہے نا، اس کی جو ہماری شریعت ہے، اس میں عالم اور جاہل کی ڈیفینیشن کلیئر کر دی گئی ہے. جو نالج والے لوگ ہیں نا، اس کی ڈیفینیشن ہے الذی علم وعملہ، جو جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا یہ عالم ہے. اور جاہل کون ہے؟ من علم ولم يعمل او من لم يعلم، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا یہ جاہل ہے، اور جس نے علم حاصل ہی نہیں کیا یہ بھی جاہل ہے. تو یہ دونوں جاہل ہیں. both are ignorant in شریعہ. جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے بٹ عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے وہ، اور جس کے پاس علم بالکل بھی نہیں وہ بھی جاہل ہے. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا اللہ تو نے جو ہمیں نالج دیا نا اس کو ہمارے لیے بینیفیشل بنا لے. یعنی بینیفیشل وہ کب بنتا ہے؟ جب وہ عمل میں کنورٹ ہوتا ہے. اور ہمیں وہ نالج دے جو واقعی میں بینیفیشل ہو اور ہمارے علم میں اضافہ کر دے. اور اس لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے. اللہم ارزقنی علما نافعا وعملا صالحا ترضا. یا اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع والا ہو اور ایسا عمل دے جو صالح ہو، نیک ہو، جو تجھے راضی کر دے. اور آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آگ کو بھڑکایا جائے گا 3 لوگوں کو، اس میں سب سے پہلے پھینکے. ایک کون ہے؟ جو قاری ہے، ویل نون، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ماشاءاللہ لوگ تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اسے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ میں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کو پھیلایا، قرآن کو پڑھا. کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے کہا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، بڑا پڑھا لکھا کہیں، بڑا نالجبل کہیں. وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈال دیا جائے گا آگ کو بھڑکانے کے لیے. اور دوسری حدیث جو بڑی سبحان اللہ خوفناک ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات امثال جبال تحمت البیضاء، چمکتے ہوئے پہاڑ کی طرح ان کے اعمال ہوں گے. یعنی بگ ڈیڈز، حج، روزے، زکوٰۃ، بہت کچھ لے کے آئیں قیامت کے دن. فیجعل اللہ حباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان سب کے سب اعمال کو زیرو کر دیں گے، مائنس کر دیں گے. تو صحابہ تو چونک گے، یا رسول اللہ صفہم لنا جولیہم لنا اللہ نکون منہم، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. یا رسول اللہ میں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. آپ نے کہا وہ تمہارے بھائی بہن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو. یعنی بالکل ہی گئے گزرے مسلمان نہیں ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک ہوگی، سپارک ہوگا دین میں چلنے کا. بٹ وَلَكِنَ الْقَوْمُ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو کراس کر دیتے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. اللہم خذ بنواصینا للبر والتقوی. یا اللہ ہمارے فور لا کو تقوی پہ قائم رکھنا اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا کہ وہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہوں گے، علم تو سیکھتے ہوں گے، بٹ ان کی پرائیویسیز پاک نہیں ہوں گی، وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں گھوم رہا ہوگا، سرکس کاٹ رہا ہوگا، اور اس کی انٹسٹائنز بھی ہوں گی اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا اپنے شور سے، چیخنے چلانے سے. لوگ اس کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے تو بڑا نیک بندہ بنا پھرتا تھا، تو دین کی بات کیا کرتا تھا.